الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا فأخذهم الطوفان، ان کو طوفان نے آ پکڑا وہم ظالمون، اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ یہاں سے تھوڑا تھوڑا تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو اس میں 950 سال رہے، 50 سال کم 1000، 950 سال ان میں تبلیغ کی، عمر زیادہ تھی، بعض جگہ آتا ہے تقریباً کوئی غالباً 1100 سال عمر ان کی لکھی ہے، اور جس میں سے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، لیکن وہ لوگ نافرمان نکلے تو طوفان نے آ پکڑا، اور وہ ظلم میں مشغول تھے، یعنی نافرمانی میں مشغول تھے۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنا یہ مستقل ایک ظلم ہے اور گناہ ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیۃ للعالمین، آیۃ للعالمین۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ واقعہ پہلے بھی گزرا ہے، معروف بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور اپنے ساتھ من کل زوج اثنین، ہر ایک چیز کے جوڑے جوڑے لے لیے، مثلا جانوروں کی جتنی اقسام ہیں، مثلا بیل اور گائے ہے، بکری اور بکرا ہے، اسی طرح انسانوں میں جو ایمان لے آئے تھے وہ ہر چیز کا ایک ایک جوڑا لے لیا اپنے ساتھ، اور کشتی پر سوار ہو گئے۔ تو جو کشتی پر سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اس کے علاوہ باقی سب برباد ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اللہ کی شان بھی عجب ہے، اللہ تعالیٰ نے تنور سے پانی نکالا، اور پھر وہ بڑھتا بڑھتا پھیل گیا اور ہر جگہ سیلاب ہو گیا اور لوگ برباد ہو گئے۔ تنور تو پانی کی جگہ ہی نہیں ہے، تنور تو آگ کی جگہ ہے، لیکن اللہ جب اپنی قدرت دکھلاتا ہے تو پھر ایسے ہی دکھلاتا ہے۔ تنور سے پانی نکلا اور پوری دنیا میں چھا گیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ ہی سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو، یعنی نبی کی اتباع کرنا، اللہ کا خوف کرنا، یہی بہتر ہے، اور اس سے ہٹ کر بہتر نہیں ہے، ناکامی ہے۔ سب سے بڑی بہتری، سب سے بڑی فلاح اور کامیابی وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی عبادت ہے۔ آگے فرمائے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹی جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، لہٰذا اللہ کے پاس روزی تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ روزی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، روزی صرف اللہ کے پاس ہے، لہذا رزق کو اللہ کے پاس تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو، اور آگے کہا کہ عبادت کرو اور شکر کرو۔ ادھر کہا کہ رزق تلاش کرو، ادھر فوراً کہا اور اس کی عبادت کرو اور شکر کرو۔ بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے پاس سے روزی تلاش کرو اور کوئی نہ کوئی اسباب معیشت میں سے سبب بھی اختیار کر لو، مزدوری کر لو، کھیتی باڑی کر لو، روزی تلاش کرو۔
اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ روزی تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور شکر کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو جو روزی ملتی ہے وہ شکر گزاری سے ملتی ہے۔ انسان شکر کرے تو روزی میں آگے بڑھتا ہے، ناشکری کرے تو روزی میں پیچھے ہٹتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کی عبادت کرے تو اس کو روزی آسانی والی ملتی ہے، اور اگر انسان اللہ کا نافرمان ہو جائے تو وہ روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان الرجل لیحرم من الرزق من ذنب یصیبہ، کہ آدمی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے رزق کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اسباب معیشت بھی اختیار نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ دکان، کاروبار، دفتر، کھیت، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن اس کی روزی میں جو برکت آئے گی وہ اللہ کی عبادت سے آئے گی، اور روزی میں جو برکت آئے گی وہ اللہ کی شکر گزاری سے آئے گی۔ لہذا انسان کماتا رہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے، پھر کبھی کم ملے گی، کبھی زیادہ ملے گی۔ فرمایا الیہ ترجعون، بالآخر تم نے اسی اللہ کے پاس واپس ایک دن پہنچنا ہے۔ یعنی یہ ذہنوں میں رہے کہ اصل مال نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ انسان نے آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہوا اور اللہ کے پاس پہنچنا ہے، بس اس کے لیے دنیا میں آیا ہوا ہے۔ لہذا مال کمانے کے دوران عبادت میں کمی نہ آئے، مال کمانے کے دوران شکر گزاری میں کمی نہ آئے، مال کمانے کے دوران الیہ ترجعون اس دھیان میں کمی نہ آئے کہ ایک دن میں نے واپس چلے جانا ہے، مال یہیں رہ جانا ہے۔ ہمارے ہاں میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، ہمارے ہاں ساری خوشیوں کا محور، سارے غموں کا محور مال بنا ہوا ہے۔ مال کی نفی نہیں ہے شریعت میں، مال کمانا ہے، کاروبار، رزق سب کچھ کرنا ہے، لیکن ہماری خوشیوں کا محور نہیں ہے۔ ہماری کامیابی ناکامی کا محور اور مدار نہیں ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے اور اس کی شکر گزاری ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو شادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو سکیڑ دیتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ روزی کا کم ہونا اور زیادہ ہونا اوپر سے ایک خاص نظام کے تحت چل رہا ہے، یہ مقصود حیاتی نہیں ہے، اس کی اکثر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ مال ہی سب کچھ ہے۔ ہم جتنا بھی یہ کر لیں، مال کے خلاف بول لیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مال نہ کمائیں۔ وہ ایک فطرت ہے، فطری چیز ہے، گھر کی ضروریات ہیں، میں بھی کماؤں گا، آپ بھی کمائیں گے۔ مال کے خلاف بولنا، قرآن حدیث جو بولتا ہے اس سے مقصود مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، کہ مال کی محبت دل سے نکلے گی تو انسان ناجائز طریقے سے مال نہیں کمائے گا، پھر جائز طریقے سے کمائے گا۔ اور دوسرا، جب مال کی محبت دل سے نکلے گی اور الیہ ترجعون کا دھیان ہر وقت رہے گا کہ میں نے مر جانا ہے، پھر مال کے کم اور زیادہ ہو جانے سے وہ انسان بے قابو نہیں ہوگا۔ مال کے کم ہو جانے سے یوں بے قابو نہیں ہوگا کہ اللہ کی ناشکری پر اور خودکشی پر اتر آئے۔ مال کے زیادہ ہونے سے یوں بے قابو نہیں ہوگا کہ اس کے گردن میں سریہ اور زبان میں چھری آ جائے، ایسا نہیں آنے دے گا۔ وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ نہیں، مال اصل نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے، میرے رب نے لکھا ہے جتنا مقدر میں ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، لہذا میرے ذمہ یہ ہے کہ روزی کماتے رہو، وَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت میں لگے رہو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر گزاری کرتے رہو، الیہ ترجعون، ایک دن اسی کے پاس پہنچ جانا ہے۔ ہر قسمی لوگ رہتے ہیں، کسی کا مال بڑھ رہا ہے، کسی کا گھٹ رہا ہے، کوئی چھوٹے مال سے بڑے مالدار والا بن رہا ہے۔ ہمارے قرب و جوار میں، خاندان میں، دوستوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے تھوڑے مال والے ہوتے ہیں، پھر وہ زیادہ والے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، زیادہ والے کم ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعضوں کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، کام ٹھیک تھا، فصل ٹھیک جا رہی تھی تو فصل کو نقصان ہو گیا، کاروبار کی وہ روش نہ رہی، وہ چال نہ رہی جو پہلے تھی، گھر میں کچھ مسائل آ گئے، تو کبھی کسی کا مال بڑھ رہا ہے، کسی کا گھٹ رہا ہے، اور یہ تو ایسے ہی ہوتا رہے گا، قیامت تک ایسے ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے تمہارے ذمہ ہے روزی تلاش کرنا، فابتغوا، روزی تلاش کرنا، وَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت میں لگے رہنا، نافرمانی نہ کرنا روزی کماتے ہوئے، وَاشْكُرُوا لَهُ، جتنا مل جائے اس پہ شکر کرتے رہنا، الیہ ترجعون، یہ خیال ذہن سے نہ نکلنے دینا کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا محور ہے، اس کے گرد ہم نے گھومنا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو یہ صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے آخرت، موت، قبر، حشر یہ گھومتی ہوں۔ مال بھی ہم کماتے رہیں گے، وہ ایک فطری چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی انسان کو تیار کیا جائے بھئی تو مال کما، اس کی تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ہر انسان طبعاً خود ہی مال کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، دیندار ہو یا دین سے دور ہو، مال سارے ہی کماتے ہیں اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسے جیسے ہر انسان پانی پیتا ہے، اس کو کہنا نہیں پڑتا بھئی تو پانی پی۔ ہر انسان کھانا کھاتا ہے، ہر انسان نیند کرتا ہے، اس کو کہنا نہیں پڑتا بھئی تو نیند بھی کیا کر، وہ خود لگا ہوا ہے۔ ایسے ہی مال کے کمانے کے لیے ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر انسان لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے دلوں سے وہ سوچیں نکل جائیں جو سوچیں اب اس وقت ہیں کہ ہم سب کچھ مال ہی کو سمجھتے ہیں، یہ نکل جائے بس۔ پھر کماتے بھی رہیں گے اور اللہ کے آگے جھکتے بھی رہیں گے۔ پھر انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا کہ مال کم ہو گیا تو خودکشی کر لو۔ اخبار میں آیا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے غربت سے جا کر والدہ کی قبر پہ اپنے آپ کو گولی مار دی، اور گویا کہ اس نے یہ کہا کہ بس میں والدہ کے ساتھ ہی سونا چاہتا ہوں، اب ختم میری زندگی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تو امتحان میں فیل ہو گیا۔ اللہ نے تو غربت اس لیے اس کے اوپر بھیجی تھی، اللہ دیکھنا چاہتا تھا آزما رہا ہوں اس کو، صبر کرتا ہے یا بے صبرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ غربت تو نہیں اس پر آ گئی تھی کہ آپ عبداللہ بن عمر کے ساتھ کھجوروں کے باغ میں جاتے ہیں، نیچے گری پڑی کھجور اٹھا کر کھاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نیچے والی کھجوریں اٹھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن ہو گیا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں محمد کے پیٹ میں سوائے اس کھجور کے ابھی تک کچھ نہیں گیا۔ اتنی بڑی بھوک تو نہیں آ گئی تھی۔ اچھا اگر آ بھی گئے تو تڑپ کے مر ہی جائے گا نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کتنی مشکل ہے۔ خودکشی کا مطلب یہ تو نہیں ہے مسائل حل ہو گئے ہیں، خودکشی کا مطلب یہ ہے کہ مسائل پیدا ایسے ہو گئے جو حل ہی کبھی نہیں ہوں گے، ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے کہ مرتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ قبر میں الگ عذاب ہوگا، پھر میدان محشر میں الگ عذاب، پھر جہنم میں گرتا رہے گا اس کا الگ عذاب۔ اللہ عافیت فرمائے، لیکن حالات آ جائے انسان اللہ کے آگے بیٹھ کر روئے، اسی کے آگے آہیں بھرے، راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اس کو پکارے کہ اللہ یہ تیرا امتحان ہے، میں اس پہ انکار نہیں کرتا لیکن میں کمزور ہوں، میری مدد فرما۔ میرے عزیز بھائیو، جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ ہم نے یہ راستے جو چھوڑ دیے ہیں، ہم سب کچھ مال کو سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، سب کچھ اطاعت اور دعا ہے، اطاعت اور دعا ہے، اطاعت اور دعا ہے۔ اللہ کی فرما برداری ہوتی رہے اور ہاتھ اس کے آگے اٹھتے رہیں، یہ سب کچھ ہے۔ ہماری زندگی سے یہ نکل گیا تو اب دائیں بائیں بھٹکتے پھرتے ہیں، کہیں خودکشیاں، کہیں پریشانیاں، کہیں چوریاں ڈکیتیاں، کہیں رشوتیں، کہیں ناجائز مال، کہیں بہنوں کا حق، کہیں بھائیوں کے ساتھ جھگڑے، کہیں چاچوں ماموں کے ساتھ پنچایتیں۔ ہم اصل راہوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کی نافرمانی کسی حال میں نہ ہو اور دعا کسی حال میں نہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت علیہ ابواب الرحمت، جس آدمی کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے اس پر رب کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے لیے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے لیے دعا کا دروازہ کھول لے، کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے، یعنی اللہ کی توفیق سے ہی دعا ملتی ہے۔ جیسے مال کا ملنا اللہ کی عطا ہے، اس سے بڑی عطا یہ ہے کسی کو دعا کی توفیق مل جائے۔ مال تو بہت ساروں کو مل جاتا ہے، دعا سب کو نہیں ملتی۔ آدھا گھنٹہ دعا تو روزانہ میرے بھائیوں ہونی چاہیے، آدھا گھنٹہ دعا تو روزانہ ہونی چاہیے، آدھا گھنٹہ دعا ہونی چاہیے، اور بہتر یہ کہ تہجد کے وقت میں ہو، ورنہ پھر دن میں روزانہ ہمارا 1 گھنٹہ ایسا ہو جس میں اور اللہ اور کوئی نہیں، موبائل بھی فلائٹ موڈ پہ، دروازے کی کنڈی بھی لگ گئی، ایک میں ہوں اور ایک اللہ ہے، بس 1 گھنٹہ تو رب کا حق ہے، 1 گھنٹہ تو اس کا حق ہے۔
ہم کتنے گھنٹے دنیا کو دیتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ مانوس ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں رہتے ہیں، کمرے کی کنڈیاں لگا کے آدمی ساری ساری رات سوئے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے 1 گھنٹہ کنڈی لگا کے بیٹھ جانا، ہم اس سے مانوس جو نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، جس کو اللہ کا دروازہ مل گیا پھر وہ دنیا کا خوشحال انسان ہے۔ غربت مالداری تو مقدر ہے، روزی تو پھر بھی اس کو اتنی ملے گی، چاہے وہ کنڈیاں لگا کے اللہ سے مناجات کرے یا نہ کرے، روزی تو اتنی ہی ملے گی جو اس کی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے ساتھ خلوتوں میں کنڈیاں لگا کے بیٹھنا شروع ہو گیا، غربت میں بھی دل کا بادشاہ ہوگا، مالداری میں بھی متواضع ہوگا، برکت کی روزی والا ہوگا۔ اور اگر اللہ سے تعلق نصیب نہ ہوا، غربت میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، ٹینشنوں کا شکار ہو جائے گا، مالداری میں اللہ کو بھول جائے گا۔ ہم سے زیادہ غربتیں تو صحابہ کے زمانے میں تھیں، وہ ٹینشن کی عربی بھی نہیں جانتے تھے۔ جتنا قرآن و حدیث میں عربی استعمال ہوئی ہے وہیں ٹینشن کی کوئی عربی نہیں۔ اب موجودہ ٹینشن بھی آئی ہے تو عربوں نے اس کی عربی بھی ڈھونڈی ہے۔ اب موجودہ عربی میں ٹینشن کو توتر کہتے ہیں، اور ہماری اردو تو ویسے ہی ہم غلام قوم ہیں، ہم تو ویسے ہی اپنی الگ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، تو ہم تو ٹینشن کو ٹینشن ہی کہتے ہیں۔ عربوں کی یہ خوبی ہے، وہ ایک الگ آزاد خوددار قوم ہے، باوجود بعض اپنی کمزوریوں کے ان میں اللہ نے بعض ایسی صفات رکھی ہیں کہ جو انہی کا خاصہ ہیں۔ ان میں غلامانہ مزاج نہیں ہے، ان میں کسی کے رنگ میں ڈھلنے کا مزاج نہیں ہے، خودداری ہے ان میں، بہادری ہے ان میں، جفاکشی ہے ان میں، سخاوت ہے ان میں، اور بولنا ہے، فصاحت ہے ان میں۔ یہ عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ اس لیے عرب جتنے بھی اس دنیا کے جدید زمانے میں آگے پیچھے ہو گئے ہوں، لیکن انہوں نے اپنی آزادی اور خود مختاری نہیں بیچی۔ اور ہم ماشاءاللہ بچہ پیدا نہیں ہوتا پہلے سے غلام پیدا ہوتا ہے، ابھی وہ بولنا بھی نہیں سیکھ رہا ہوتا اور ہم اس کو پہلے دن سے ہی انگریزی تہذیبوں کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت اتنی زیادہ ہوگی جتنا میں انگریز کے پیچھے چلوں گا، میرا لباس ویسے، میرے بال ویسے، میرے گھر کا صوفے ویسے، میرے گھر کی ڈیزائننگ ویسی، میری زبان کے بول ویسے، میری ہر چیز ویسی ہو جائے تو میں اتنا زیادہ عزت پاتا چلا جاؤں گا۔ اس بیچارے کو پہلے دن سے غلام بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں غلامی ہی غلامی ہے، ہمارا لباس اپنا نہیں ہے، قومی لباس کو کوئی عزت نہیں سمجھتا۔ جو اپنی تھوڑی سی عزت کرانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اس لباس کو پھینکتا ہے، سب سے پہلے وہ یہ کرتا ہے۔ جو تھوڑی سی عزت بنانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی قومی زبان پھینکتا ہے، دوسری زبان کو بھاگتا ہے۔ جو سب سے زیادہ اپنی عزت بنانا چاہتا ہے سب سے پہلے اپنی تہذیب پھینکتا ہے، دوسری تہذیب کو بھاگتا ہے۔ عرب ایسا نہیں کرتے۔ عرب اس وقت بھی ان کے بادشاہ اور بڑے بڑے مالدار بھی، وہ بڑے جبے میں، اب بھی ان کا وہی سر کے اوپر رومال اور وہ کالی پٹی، کالی پٹی ان کی تہذیب ہے، اس کو وہ عقال بولتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ اونٹ چراتے تھے عرب، پہلے اونٹوں سے یہ بڑے ہوئے، تو جب اونٹ چراتے تھے تو اونٹ جب بیٹھتے تھے، 100 اونٹ آدمی کے ساتھ ہے، اونٹ کو باندھنے کے لیے گلے میں رسی ڈال کر یا پاؤں میں رسی ڈال کر آگے کھونٹے کے ساتھ نہیں باندھا جاتا جیسے گائے وغیرہ کو، بکری کو باندھا جاتا ہے۔ اونٹوں کو باندھنے کے لیے اس کے گھٹنے میں یہاں رسی باندھتے ہیں، اس رسی کو وہ عقال کہتے ہیں۔ اور اونٹ اٹھنے کے لیے سب سے پہلے گھٹنے کا سہارا لیتا ہے، اگر گھٹنا اٹھ جائے تو اٹھ جاتا ہے، گھٹنا نہ کھل سکے تو وہ نہیں اٹھ سکتا، تو وہ گھٹنا باندھ دیتے ہیں تو وہ بیٹھا رہتا ہے، جب وہ رسی گھٹنے سے کھولتے ہیں تو وہ کھل جاتا ہے۔ تو جو گھٹنے پر رسی باندھتے ہیں، یہ رسی پرانے زمانے کے عرب بدو اونٹ چرانے کے دوران یہ اپنے سر پر رکھا کرتے تھے۔ جہاں گئے انہوں نے اونٹ بٹھایا، کسی کے پاس 1 اونٹ، کسی کے پاس 2 اونٹ، تو سر سے اتاری وہ رسی اور وہ گھٹنے میں ڈال دی اور وہاں اس کو گانٹھ لگا دی، بس وہ عرب سو گیا۔ پھر جب اونٹوں کو اٹھانے لگا تو اس کی رسی کھول دی۔ آج وہ پلازوں میں چلے گئے اور جہازوں میں اڑنے لگے، لیکن انہیں سر پہ وہ پٹی رکھی ہوئی ہے، اب بھی وہ ٹھیک ہے، وہ فینسی ہو گئی اب، لیکن یہ علامت ہے ان کی تہذیب کی۔ جو زمانہ آ گیا مگر ان کا لباس آج بھی ویسے ہی ہے۔ جدید زمانہ آ گیا، ہر نیا آنے والا انگریزی کا لفظ سب سے پہلے میرے خیال میں ماشاءاللہ ہم تسلیم کرتے ہوں گے، قبول کرتے ہوں گے۔ ہماری اپنی کوئی اوقات حیثیت ہی نہیں ہے، خود مختاری ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس سے جو لفظ آتا ہے، جی بسم اللہ، انہوں نے کہا جی موبائل، ہم نے کہا جی موبائل، ہمارے پاس اس کی اردو ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی سم، ہم نے کہا جی سم، ہمارے پاس اس کی اردو ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیلنس، ہم نے کہا بیلنس،
انہوں نے کہا کمپیوٹر، ہم نے کہا کمپیوٹر، انہوں نے کہا ڈسک، ہم نے کہا ڈسک، انہوں نے کہا ماؤس، ہم نے کہا ماؤس، آپ کوئی چیز، انہوں نے کہا کار، ہم نے کہا کار، ہمارے پاس تو کار کی اردو بھی نہیں، انہوں نے کہا اسٹیئرنگ، ہم نے کہا اسٹیئرنگ، انہوں نے جو کچھ کہا ہم نے وہی کچھ کہا، ہماری اپنی کچھ نہیں ہے۔ عرب ایسے نہیں، ان کے ہاں انہوں جیسے میں کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا ٹینشن، ہم نے کہا ٹینشن، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اور عربوں کا جب بھی ان کے پاس کوئی چیز آئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی خود مختاری قائم کی۔ ان کے پاس موبائل آیا تو انہوں نے کہا یہ موبائل کو موبائل کیوں کہتے ہیں؟ انگریزی میں موبائل کا معنی ہے چلنے پھرنے والا، حرکت کرنے والا، تو انہوں نے اس کا عربی میں نام رکھا جوال، جوال کا معنی حرکت کرنے والا۔ کمپیوٹر آیا، ہم نے تو سیدھا ہی کمپیوٹر کہا، ہمارے پاس اردو نہیں، انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کمپیوٹ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شمار کرنے والا، تو انہوں نے عربی میں اس کو حاسوب کہا، حاسوب کا معنی شمار کرنے والا۔ ایسے ہی تمام الفاظ ہیں، جو لفظ ان کے پاس پہنچتا گیا، وہ حتیٰ کہ ماؤس ہے، ماؤس چوہے کو کہتے ہیں، کتنا بھیڑا لفظ ہے، ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس کو ماؤس کہا، اور ہمیں چوہا کہتے ہوئے شرم آئی کہ اب ہم اس کو چوہا کہیں، انگریزوں نے چوہا کہہ دیا تو بسم اللہ جی، ان کا تو ماؤس پیارا ہے، ہمارا چوہا خراب ہے۔ تو عربوں کے پاس آیا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر ماؤس اس کا نام ہے تو ہم اس کو فار کہیں گے، عربی میں چوہے کو فار کہتے ہیں، تو وہ موجودہ کمپیوٹر کے ماؤس کو فار کہتے ہیں، اور انہوں نے اس کا چوہا ہی نام رکھ دیا اپنی زبان میں، لیکن رکھا اپنی زبان میں۔ ہمیں ہمارا چوہا اچھا نہیں لگا، ہم نے ان کا چوہا ماؤس لے لیا، ہم خود مختار لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ عربوں میں ہے کہ ان میں یہ خوبی ہے کہ وہ خود مختار لوگ ہیں۔ تو یہ میرے عزیز بھائیو، غلامانہ زندگی کوئی اچھی نہیں ہے۔ میں انگریزی بولنے کے بالکل خلاف نہیں ہوں، انگریزی پڑھنے پڑھانے کے بالکل خلاف نہیں ہوں، لیکن انگریزی غلامانہ ذہنیت کے خلاف ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری ترقی اور ہماری بڑھوتری، ہماری رفعت، ہماری عزت وہ انگریزوں کی چال چلنے میں ہے، ان کے بولنے میں ہے، ان کی تہذیب ثقافت میں ہے۔ یہ تو بہت بری بات۔ ہم ملتان کالج پڑھتے تھے تو ہم ایک گھر کے سامنے سے گزرے، 1998 کی بات ہے، تو میرے ساتھ میرے بھائی بھی تھے، تو ہم ایک بڑی اچھی کوٹھی تھی، تو اس کی حویلی نا بڑی چھوٹی سی تھی، اور نیچے سے بھی خالی تھی، یعنی دیوار نیچے سے گیپ تھا، اور اوپر بھی چھوٹی تھی، یہاں تک آتی ہوگی۔ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی، ہم اپنے دیہات والے علاقے سے ملتان میں آئے تھے، تو میں نے بھائی سے کہا یہ کیسا گھر ہے، یعنی حویلی بھی پوری نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے مجھے یہ امریکن سٹائل ہے کہ امریکہ میں لوگ ایسے بناتے ہیں، گھروں کی دیواریں چھوٹی بنا دیتے ہیں، یہ وہ سٹائل ہے جو اب ہمارے ہاں چل رہا ہے، اس وقت چل رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی ویسے ہو، ہماری ہر چیز ویسی ہو، یہ غلامانہ ذہنیت ہے۔ آپ زبان سیکھیں، فرفر بولیں، فرفر لکھیں، اولاد کو بھی پڑھائیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن خود مختار رہیں، اپنی عزت اس میں سمجھیں اللہ کے نبی کی تہذیب میں ہماری عزت ہے۔ اور لیڈی ڈیانا کی بات کتنی مشہور ہے کہ ہم ایسی اندھی قوم ہیں، کملی قوم ہیں۔ وہ صبح آئی اسٹیج پر پروگرام کے لیے، تو اس کے ایک پاؤں میں نیلی جراب تھی اور ایک پاؤں میں سرخ جراب تھی۔ اگلے دن پورے بازار میں فیشن بک رہا ہو عورتوں کے لیے کہ نیلی اور سرخ جراب کو مکس کر کے جوڑا بنایا گیا، یہ حقیقی مثال ہے، اس کا فیشن بن رہا ہو۔ وہ اگلے دن، اس سے بھی اگلے دن کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ لیڈی ڈیانا کو آنتے ہوئے پروگرام میں دیر ہو گئی تھی، وہ جو جلدی میں اٹھی اور اس نے جرابیں اٹھائیں، ایک جراب وہ غلط پہن بیٹھی، یعنی سرخ اس نے پہننی تھی تو ایک نیلی پہن کے آ گئی۔ وہ جو پہن کر آ گئی، لوگوں نے دیکھا ایک نیلی ہے اور ایک سرخ ہے، انہوں نے کہا یہ فیشن ہے، اگلے دن وہ پیچھے چل پڑے۔ اس نے بتایا کہ میں غلطی سے پہن کے آ گئی تھی، ہم تو ایسی اندھی قوم ہیں، ہمیں تو جس کے پیچھے لگا دو۔ یہ سروں کے بال کاٹتے ہیں، ادھر سے سارے اڑا دیتے ہیں، ادھر سے چوچی کھڑی ہوتی ہے، اب وہ فیشن ہے، عقل ماری گئی ہے۔ کوئی بال ایسے تو ہوں کہ اچھے تو لگیں، بس کسی نے انگریز نے بیٹھ کے بنا دیا، پتہ نہیں اس کی کوئی استرے زیادہ لگ گیا، اب ہماری ساری نسل چلی پھر رہی ہے، جی میرے بال ایسے بناؤ، میرے بال ایسے بناؤ۔ کوئی عقل سے کام، ہم اتنے اندھے لوگ ہیں بھائی، وہ جو چاہیں کر دیں، ہم اندھے چل پڑیں گے۔ ہمارے پاس ہمارا دین نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارا نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بچہ آیا، اس نے ادھر سے بال کاٹے ہوئے تھے، سارے مڈائے ہوئے تھے، اور ادھر سے بال رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا احلقوا کلہ او اترکوا کلہ، یا سارے منڈا دو یا سارے رکھ لو۔ یہ کیا ہے کہ آدھے رکھے اور آدھے منڈائے ہوئے ہیں، آپ نے اسے منع کیا۔ وہ اتنے برے لگتے ہیں۔ ایک لڑکے نے رکھوائے ہوئے تھے، دوسرا کہہ رہا تھا
اس نے کہا یہ پتہ ہے ایسے کیوں کرائے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا نا یہ بال کٹوا رہا تھا، پیسے ختم ہو گئے، اس نے کہا باقی بعد میں کٹواؤں گا۔ اور ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے، ہمیں جیسے پٹڑی پڑھا دو نا، بس ہمیں دکھلا دو کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں، انگریزوں کا کام ہے، بس ہماری عزت ہے وہ، بھلا عقل کے خلاف ہو وہ، تو کچھ تھوڑی بہت عقل بھی استعمال کر لینی چاہیے۔ وہ جو بس ادھر سے آیا اس کو لے لیا۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے اللہ کا نبی ہے نا، ہمارے لیے ہمارے نبی کی تہذیب ہے نا، ہمیں دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔